معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ باب نمبر 9، جلال الدین فیروز خلجی۔ سب ہیڈنگ: خلجی انقلاب۔ خلجیوں کا برسر اقتدار آنا محض ایک حکمران خاندان کی تبدیلی نہ تھا، بلکہ ایک نئے عہد کے آغاز کا پیش خیمہ تھا۔ ترکوں کی نسلی برتری کا دور بلبن کے ساتھ ختم ہو چکا تھا اور ان کی رہی سہی آن کے بعد کے ساتھ جمنا میں فنا ہو گئی۔ خلجیوں نے برسر اقتدار آتے ہی ترکوں اور غیر ترکوں کا امتیاز مٹا دیا۔ خلجیوں کی ابتدا کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ خود خلجی سردار دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ترک انہیں غیر ترک سمجھتے تھے، بلکہ اپنے سے حقیر تصور کرتے تھے۔ میجر ریوڑی کی تحقیق کے مطابق خلجی ترک ہی تھے، لیکن وہ بہت عرصہ پہلے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے افغانوں والے عادات و اطوار اختیار کر لیے تھے، اس لیے ان کو دہلی کے ترک امراء اور عوام نے ترک ماننے سے انکار کر دیا تھا، تاہم وہ خود ترک ہونے کے دعوے دار تھے۔ لین پول کے خیال کے مطابق ان کے خلجی کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے جس گاؤں میں آباد ہوئے اس کا نام خلج تھا، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ خلجی قبیلہ اپنے افغان گاؤں خلج کے نام پر خلجی کہلایا۔ غالباً ترکی النسل ہی تھا، لیکن اپنے اتوار کے اعتبار سے افغان ہو گیا اور ان کے اور ترکوں کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا۔ نظام الدین احمد نے مصنف طبقات اکبری خلجیوں کو چنگیز خان کے داماد کالج خان کی اولاد سے بتایا ہے اور لکھا ہے کہ کالج خان کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی، لیکن وہ چنگیز خان کے خوف سے اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے جب چنگیز خان جلال الدین خوارزمی کا تعاقب کرتے ہوئے دور نکل گیا تو وہ بھاگ کر غور اور برجستان کی پہاڑیوں میں آباد ہو گیا۔ اس کی نسل پہلے کالجی اور رفتہ رفتہ خلجی کہلائی۔ یہ روایت تاریخی اعتبار سے درست نہیں، اس لیے کہ خلجی امراء محمود غزنوی کی فوج میں بھی موجود تھے اور محمد غوری کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہونے والی فوج میں بھی خلجیوں کی خاصی تعداد تھی۔ ترائن کی پہلی لڑائی میں جس غلام نے سلطان محمد غوری کی جان بچائی وہ ایک خلجی غلام ہی تھا۔ غوری کا ایک اور جرنیل بختیار خلجی تھا جس نے بنگال فتح کیا۔ کالج خان اور چنگیز خان دونوں محمد غوری اور غزنوی کے بہت بعد پیدا ہوئے، اس لیے کالج خان کی نسل کا اس وجہ سے خلجی کہلانا غیر منطقی بات ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ کالج خان خود خلجی ہو اور اس وجہ سے نظام الدین کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ فرشتہ کے مطابق تاریخ فرشتہ خلجی خوارزم شاہی فوج میں موجود تھے اور یہ حکومت چنگیز خان سے پہلے کی ہے اور وہ پہلے بھی خلجی کہلاتے تھے۔ مشہور عرب جغرافیہ دان ابن ہیکل بھی خلجیوں کو ترک بتاتا ہے، بقول اس کے وہ قدیم زمانے سے ہندوستان اور افغانستان کے درمیان آباد ہیں اور ان کی بود و باش اور روایات ترکوں کی مانند ہیں۔ جدید مورخین میں سے بارتھولڈ کی رائے بھی یہی ہے کہ خلجی ترک قبائل تھے جو افغانستان میں آباد ہو گئے تھے، مقامی لوگوں سے عادات و روایات اور شکل و صورت میں مشابہت رکھتے تھے۔ ان میں سے کچھ غزنوی اور غوری افواج میں شامل ہو کر اور بعض وسط ایشیا میں منگولوں کی غارت گری کے دوران ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ خلجی ترک تھے، البتہ حکمران اکبری قبیلہ سے نہ تھے، اسی لیے لوگوں کو ان کے حسب نسب کے بارے میں شک پڑا، حالانکہ وہ بھی ترک تھے۔ خلجی بہت بہادر اور جنگجو ترک تھے۔ محمود غزنوی اور محمد غوری کی افواج میں ممتاز عہدوں پر فائز تھے۔ غوری کا مشہور جرنیل محمد بن بختیار خلجی برصغیر میں خلجیوں کے عروج کا باعث بنا۔
خود بلبن کی فوج میں خلجیوں کی خاطر خواہ تعداد موجود تھی، لیکن بلبن کی نسلی امتیاز کی پالیسی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نمایاں ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ برصغیر میں خلجی خاندان کا بانی جلال الدین فیروز سامانہ میں نائب کے عہدے پر فائز تھا۔ خلجیوں کا قبائلی اتحاد مشہور تھا۔ کہیں ایک خلجی کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جاتا تو برادری کے لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچنے لگتے تھے۔ جلال الدین کی مہمان نوازی اور حسن سلوک نے اسے تمام خلجیوں کا قائد بنا دیا کہ بعد نے اسے عارض ممالک مقرر کیا۔ اس عہدے کی وجہ سے اس کا اثر و رسوخ فوج میں بہت بڑھ گیا اور بے شمار خلجی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جلال الدین کے اس بڑھتے ہوئے اقتدار کو ترک امراء بہت تشویش کی نظر سے دیکھتے تھے۔ دربار میں اس وقت وزیر دربار نظام الدین کا اقتدار تھا۔ نظام الدین نے کے بعد کی نااہلی دیکھ کر اپنے لیے راہیں ہموار کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کے بعد سے کہ خسرو کو قتل کرنے کے احکام حاصل کیے اور ان ترک امراء کا خاتمہ کر دیا جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، اور وہ جلال الدین خلجی کی قوت کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اس نے کے بعد کی بجائے، جو کیلو گھڑی میں مقیم تھا اور مفلوج ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکتا تھا، اس کے 3 سالہ بیٹے کیومرث کو تخت پر بٹھا دیا اور خود نائب السلطنت بن بیٹھا۔ اس دوران ایک نامعلوم شخص نے شاہی محل کیلو گھڑی میں گھس کر مفلوج کے بعد کو، یہ اختلاف روایت، نیم مردہ یا مردہ حالت میں اسی کے بستر میں لپیٹ کر دریائے جمنا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس دوران ایک نامعلوم شخص نے شاہی محل کیلو گھڑی میں گھس کر مفلوج کے بعد کو با اختلاف روایت، نیم مردہ یا مردہ حالت میں اسی کے بستر میں لپیٹ کر دریائے جمنا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس خبر سے جلال الدین فیروز کا اقتدار مزید مضبوط ہو گیا اور بقول لین پال خلجی مقبول نہ تھے، لیکن وزیر سے نفرت کی جاتی تھی۔ چنانچہ مفلوج سلطان کی موت کے بعد ترکوں کے خلاف رد عمل کی وجہ سے خلجی برسر اقتدار آ گئے اور جلال الدین کو تخت دہلی پر بٹھا دیا۔ فیروز خلجی کا تخت نشین ہونا محض ایک حکمران خاندان کی تبدیلی نہ تھا، بلکہ ایک انقلاب تھا جو اپنے ساتھ بے شمار سیاسی اور سماجی اثرات لیے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر ٹرپتی نے اسی وجہ سے اس تبدیلی کو خلجی انقلاب کا نام دیا ہے۔ اس کے خیال میں اس کے اہم ترین نتائج میں ایک نتیجہ یہ تھا کہ تخت دہلی کے ساتھ تیزی سے وابستہ ہونے والے عوام کی وفاداری کے جذبات پر جو مفید ثابت ہو سکتے تھے ایک کاری ضرب لگی۔ تاہم ایس ایم اکرام اس کے برعکس اس انقلاب کو بہت مفید قرار دیتا ہے۔ اس کے الفاظ میں اشرافیت پسند ترکوں کے مقابلے میں خلجیوں کی کامیابی کے بہت دور رس سیاسی اور سماجی اثرات مرتب ہوئے۔ مسلم حکومت پر ترک اشراف کی خصوصی اجارہ داری نہ صرف ختم ہوئی بلکہ دوسرے گروپ بھی اقتدار میں شریک ہو گئے۔ ڈاکٹر سید معین الحق کے خیال میں عوام کے لیے، جنہوں نے تقریباً پون صدی تک ترک سلاطین کے تحت امن اور خوشحالی دیکھی تھی، یہ بات حیران کن تھی کہ حکومت معمولی نسل کے ایک خلجی سردار کے ہاتھ میں آ جائے۔ اسی وجہ سے یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ جب وہ جلال الدین خلجی کا عوامی دربار دیکھتے تھے تو حیرت سے مسکراتے تھے۔ جلال الدین کا تخت نشین ہونا محض ایک حکمران خاندان کی تبدیلی نہ تھا، بلکہ ایک انقلاب تھا جس نے ترکوں کی نسلی برتری کا خاتمہ کر دیا اور ہندی مسلمانوں اور نیم ترکوں پر ترقی کے تمام دروازے کھول دیے جو ترک امراء نے نسلی تعصب کی بنا پر بند کر رکھے تھے۔ ملک ایک نئے دور میں داخل ہوا اور آہستہ آہستہ سلطنت دہلی ایک غیر ملکی فوجی حکومت کی بجائے ایک قومی حکومت کی صورت اختیار کرنے لگی۔ ترکوں کی بالادستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس طرح جلال الدین کی تخت نشینی برصغیر کی سیاست میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ سیاسی اور معاشرتی انقلاب تھا جس کی بنا پر خلجی خاندان کے برسر اقتدار آنے کو بعض مورخین نے
خلجی انقلاب کا نام دیا ہے۔ سب ہیڈنگ: جلال الدین فیروز خلجی۔ جلال الدین فیروز شاہ ایک نیک انسان اور اپنے وقت کا ایک پکا اور پرہیزگار مسلمان تھا۔ وہ یاوری بخت اور استحقاق کے بلبوتے پر سریر آرائے سلطنت ہوا۔ وہ حد سے زیادہ خدا ترس اور رحم دل تھا۔ عوام اور امراء سے دوستوں کی مانند پیش آتا تھا۔ اگرچہ اس کا عہد بادشاہت بہت مختصر تھا، لیکن اس نے اپنی رعایا پر اس طرح حکومت کی جیسے ایک باپ اپنے خاندان پر کرتا ہے۔ کے ایس لال ہسٹری آف خلجی۔ خلجی خاندان کی اصل کے متعلق فرشتہ نے نظام الدین احمد بخشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جلال الدین فیروز چنگیز خان کے داماد کالج خان کا پوتا تھا۔ کالج کی تحریف ہو کر کالج بنا اور بالتدریج کثرت استعمال سے خلج رہ گیا۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ خلجی ایک تاتاری قوم ہے جس کا ایک گروہ دریائے سیہون کے منبع کے قریب 10ویں صدی عیسوی میں آباد ہوا اور ایک گروہ سیستان اور ہندوستان کے درمیان افغانستان میں آ کر آباد ہوا۔ 10ویں صدی تک ان کی زبان ترکی تھی۔ رفتہ رفتہ افغانوں کے ساتھ مل کر افغان بن گئے۔ بہرحال خلجی ترک نسل سے نہ تھے بلکہ افغان تھے۔ طور و اطوار کے لحاظ سے بھی وہ افغانستان کے لوگوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ تاریخ سلجوقیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ترک ابن یافس کے 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا، جس کی اولاد کو خلجی کہتے ہیں۔ سبکتگین، سلطان محمود غزنوی اور سلطان ناصر الدین کے زمانے میں خلجی امراء کے حوالے ملے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلج کے نام پر ہی خلجی خاندان کی بنیاد پڑی اور اسی خاندان سے جلال الدین کا تعلق ہے۔ سلطان جلال الدین فیروز 12 جون 1290 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں کیلو گڑھی کے مقام پر تخت نشین ہونے سے پیشتر وہ عارض ممالک کے عہدے پر فائز تھا اور سلطان غیاث الدین بلبن کے معتمد امراء میں شمار ہوتا تھا۔ وہ نرم دل اور خدا ترس حکمران تھا۔ اس نے قصر احمر سرخ میں داخل ہوتے ہی سلطنت کی بے ثباتی اور اپنی ہیچ مدانی پر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ سلطان کی اس کمزوری کو دیکھ کر اراکین سلطنت بد دل ہونے لگے، مگر اس نے امراء کی دل شکنی کو دور کرنے کے لیے خلت فاخرہ، اعزاز اور جاگیریں عطا کی۔ اپنے بیٹوں کو اختیار الدین خان، خانان ارکلی خان اور قدر خان کے خطابات عطا کیے۔ اپنے بھائی کو یفرش خان اور اپنے بھتیجوں میں علاء الدین کو امیر تونرک اور الماس بیگ کو انا بیگ کے خطابات سے نوازا اور ساتھ ہی دونوں کو اپنی فرزندی میں لے لیا اور دونوں بھتیجوں کی شادی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کر دی۔ بلبن کے بھتیجے چھجو کو کڑا مانک پور کی جاگیر عطا کی گئی۔ سلطان کو اپنے آقا بلبن سے بہت زیادہ عقیدت تھی، چنانچہ جب کبھی محل سرا میں آتا تو سلطان مرحوم کی مسند کے قریب آ کر گھوڑے سے اتر پڑتا اور تعظیماً وہاں کھڑا رہتا۔ امراء سمجھنے لگے تھے کہ بوڑھے سلطان میں سلطنت کا بوجھ اٹھانے کی تاب نہیں رہی۔ وہ امراء کو مخاطب کر کے کہا کرتا تھا کہ وہ تخت شاہی کے لائق نہیں، وہ کسی مسلمان کا خون کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایسی باتیں کرتے کرتے آبدیدہ ہو جاتا تھا جس سے روب شاہی لوگوں کے دلوں سے اٹھتا جا رہا تھا۔ سلطان کی مسند نشینی کے دوسرے ہی سال سلطان بلبل کے بھتیجے چھجو نے علم بغاوت بلند کیا۔ وہ اودھ میں کڑا مانک پور کا حاکم تھا۔ اپنے آپ کو بلبن کے تخت کا دعوے دار سمجھتا تھا۔ اس نے بلبنی امراء اور ہندو راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر خود مختاری کا اعلان کر دیا اور سلطان مغیث الدین کا لقب اختیار کیا۔ بغاوت کی خبر سنتے ہی سلطان جلال الدین اپنے منجلے بیٹے ارکلی خان کو ساتھ لے کر اودھ روانہ ہو گیا۔ شاہی لشکر کی آمد پر ملک چھجو کا لشکر، جس میں زیادہ تر ہندو راجاؤں کی فوج شامل تھی، آگے بڑھا، مگر مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ ملک چھجو بما اپنے ساتھیوں کے گرفتار ہوا اور سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے
کہ امیر خسرو کی موجودگی میں ملک چھجو اور ان کے ساتھیوں کو فتنہ حالت میں دربار میں لایا گیا۔ تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرو کی موجودگی میں ملک چھجو اور ان کے ساتھیوں کو خستہ حالت میں دربار میں لایا گیا۔ سلطان ان کی حالت کو دیکھ کر بے تاب ہو گیا اور اپنی آنکھوں کو رومال سے ڈھانپتے ہوئے حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اور ان کے حسب مرتبہ سلوک کرو۔ تمام امراء کو معاف کرنے کے بعد ان کی جاگیریں انہیں واپس کر دی گئیں۔ ملک چھجو کو ملتان بھجوایا گیا، جہاں اس کے آرام و آسائش کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا۔ اس سلوک کو دیکھ کر سلطان کے قریبی رشتہ دار ملک احمد چپ نے کہا کہ باغیوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک جہاں داری کے خلاف ہے۔ اگر آپ ملک کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں بانی کے اصولوں پر عمل کیجیے، مگر سلطان نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ سلطان کی کمزور حکمت عملی کی وجہ سے چوروں اور راہزنوں نے سر اٹھایا۔ تمام ملک میں فتنہ و فساد برپا ہونے لگا۔ ایک مرتبہ 1000 ٹھگ سلطان کے حضور پیش کیے گئے، مگر سلطان نے ان کو سزا دینے کی بجائے پند و نثار کے دفتر کھول دیے اور کشتیوں میں سوار کر کے لکھنوتی بھیجنے کا حکم صادر کیا تاکہ وہاں سے واپس نہ آ سکیں۔ ترک سردار جو پہلے ہی سے سرکش تھے بغاوتیں کرنے لگے۔ ملک تاج الدین کوچی نے امراء کی مجلس منعقد کی۔ شراب میں بدمست ہو کر سب نے سلطان کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو حسب معمول نرم دلی سے کام لیتے ہوئے ان کا قصور معاف کر دیا۔ سمانہ کے شاعر سراج الدین سماجی نے سلطان کی ہجر لکھی اور کیہل کے ایک منڈاہر نے سلطان پر تلوار کا وار کیا، جس سے سلطان کے چہرے پر زخم پڑ گیا، مگر سلطان نے ان کو نہ صرف معافی دی بلکہ انعام و خلت بھی عطا کیے۔ سیدی مولا جرجان کا رہنے والا تھا۔ وہ صوفیوں اور درویشوں کی صحبت میں مدتوں رہا۔ اس نے ہندوستان میں آ کر اجودن پاک پتن میں شیخ فرید الدین شکر گنج کے ہاتھ پر بیعت کی اور کچھ دن روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد دلی کا رخ کیا۔ روانگی کے وقت حضرت شیخ نے نصیحت کی کہ امراء اور اراکین سلطنت کی محبت سے پرہیز رکھنا، ورنہ یہ موجب ہلاکت ہوگا۔ مگر سیدی مولا نے دلی پہنچ کر ایک خانقاہ تعمیر کی، جہاں عوام کے علاوہ امراء اور اراکین سلطنت کی آمد بھی شروع ہو گئی، جو اس کے پرتکلف دسترخوان اور اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے۔ سلطان جلال الدین کا بڑا بیٹا بھی اس کے عقیدت مندوں میں تھا۔ سیدی مولا صوم و صلات کا پابند تھا، مگر جمعے کی نماز کے لیے نہ جایا کرتا تھا۔ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی روپے کی ضرورت پیش آتی تو مقررہ رقم اس کے بورے کے نیچے سے دستیاب ہو جاتی۔ ان حالات کو دیکھ کر قاضی جلال الدین کاشانی، جو بڑے پائے کا قاضی تھا، اس کے معتقدوں میں شامل ہو گیا اور سیدی مولا کو شاہی منصب کے لیے اکسانے لگا، حتیٰ کہ ناصر الدین کی بیٹی کے ساتھ اس کا عقد بھی طے پا گیا۔ جب سلطان کو فوجی افسروں، امراء، کبار اور اراکین سلطنت کے سیدی مولا کے ساتھ میل جول کا پتہ چلا تو خود بھیس بدل کر اس بات کی تصدیق کے لیے گیا۔ سیدی مولا اور اس کے ساتھی گرفتار ہو کر سلطان کے حضور پیش ہوئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سیدی مولا کی سچائی کو آزمانے کے لیے آگ روشن کی جائے اور اس آگ میں سے وہ گزر کر دکھائے۔ امراء کے لیے جلا وطنی کا حکم صادر کیا گیا۔ اپنے خیمے میں آ کر سلطان نے سیدی مولا کو دست بستہ کھڑا کیا اور اس سے مباحثہ کرنے کے بعد درویشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے درویشوں، تم نے دیکھا اس شخص نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے، تم ہی انصاف کرو۔ سلطان کے ان الفاظ کو سن کر ایک بے باک قلندر بحری نے استرا لے کر سیدی مولا کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ارکلی خان کے اشارے پر فیل بان نے مست ہاتھی چھوڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ بقول فرشتہ اس المناک واقعے کے بعد ایک سرخ اور خوفناک آندھی آئی۔ اسی سال ایک خوفناک قحط رونما ہوا اور سلطان کا بیٹا اختیار الدین خان خانان بیمار ہو کر مر گیا۔ اسی اثنا میں مالوہ میں بغاوت رونما ہوئی۔ سلطان خود اس کی سرکوبی کے لیے گیا اور مالوہ اور اجین فتح کرنے کے بعد
رنبھور پر فوج کشی کی، مگر اسے فتح کیے بغیر واپس آ گیا۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس قلعے کی تسخیر میں بہت سے مسلمانوں کا خون ہوگا جو اس کی گردن پر رہے گا۔ منگول سردار عبداللہ نے 15 تمن، 1 تمن، 10,000 سوار فوج لے کر دلی کی سلطنت پر چڑھائی کر دی۔ سلطانی لشکر منگولوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکر دریا کے کنارے ایک دوسرے کا سامنا کیے ہوئے پڑے رہے۔ چند دن تک باہمی لڑائیاں ہوتی رہیں جن میں سلطانی لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ آخر کار صلح کے بعد سلطان جلال الدین اور عبداللہ کی ملاقات ہوئی، جس میں سلطان نے عبداللہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک منگول سردار انا خان بما اپنے امراء اور فوج کے سلطان کے سامنے حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سلطان نے اپنی بیٹی کی شادی انا خان کے ساتھ کر دی اور 9 مسلم منگولوں کو کیلو گڑھی اور اس کے نواحی علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ علاقہ جہاں مغل آباد ہوئے، مغل پورے کے نام سے مشہور ہوا۔ علاؤالدین سلطان کا بھتیجا اور داماد تھا اور کڑا کا گورنر تھا۔ اس نے سلطان کی اجازت سے بھیلسا پر چڑھائی کی اور مندروں کی دولت سمیٹ کر دلی لے آیا۔ سلطان نے خوش ہو کر کڑا کے اقطاع پر عود کا اضافہ کیا۔ علاؤالدین نے دیوگری، دکن پر خفیہ چڑھائی کا ارادہ کیا اور بظاہر سلطان نے چندیری پر حملہ کرنے کے لیے فوج فراہم کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ اپنی بیوی اور خوش دامن ساز ملکہ جہاں کی ناراضگی کی وجہ سے دارالسلطنت سے دور رہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کڑا مانک پور میں آ کر علاؤ الملک کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور خود دکن کی مہم پر روانہ ہو گیا۔ دیوگری دیوگڑھ پہنچتے پہنچتے اس نے کئی راجاؤں کو مطیع کیا۔ راجہ رام دیو والیے دیوگری کو علاؤالدین کے اچانک حملے کی اطلاع ہوئی۔ وہ اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے بڑھا، مگر راجہ کی فوج سراسمیہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلی اور قلعہ دیوگری میں آ کر پناہ گزین ہوئی۔ علاؤالدین نے مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا مزید 20,000 لشکر جرار بطور کمک آ رہا ہے۔ اس خبر کی وجہ سے غنیم کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے۔ چنانچہ علاؤالدین نے شہر دیوگری کو لوٹ کر بے پناہ دولت جمع کی۔ راجہ نے صلح کی درخواست کی، مگر اس اثناء میں راجہ کا بڑا لڑکا شنکر دیو فوج لے کر آ پہنچا اور مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ معرکہ گرم ہوا جس میں علاؤالدین کو کامیابی حاصل ہوئی۔ صلح کی شرائط طے ہوئیں اور علاؤالدین 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہر، لال، یاقوت، الماس، زمرد، 1000 من چاندی، 4000 ریشمی پارچہ جات اور دیگر سامان، غلہ، ہاتھی اور گھوڑے لے کر روانہ ہوا۔ وہ تمام مال غنیمت لے کر 700 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد کڑا پہنچا۔ فرشتہ نے طبقات ناصری کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ علاؤالدین نے دھوکہ دہی کی غرض سے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ سلطان جلال الدین سے ناراض ہو کر راجہ مندری کی ملازمت کے لیے جا رہا ہے تاکہ ہندو راجے غفلت میں پڑے رہیں۔ اس نے طبقات ناصری کے مصنف کو علاؤالدین کا ہم اثر قرار دیا ہے، مگر یہ امر حقیقت سے عاری ہے۔ علاؤالدین کے دکن پر حملے کا سن 1294 عیسوی ہے اور طبقات ناصری 1260 عیسوی تک ہو جاتی ہے اور طبقات ناصری 1260 عیسوی تک جاتی ہے۔ جب سلطان کو دکن کی مہم اور مال غنیمت کا علم ہوا تو وہ اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ علاؤالدین ابھی کڑا کے راستے میں ہی تھا کہ ملک احمد چوپ نے سلطان کو چندیری میں لشکر انداز ہونے کا مشورہ دیا تاکہ علاؤالدین تمام مال غنیمت سلطان کے حوالے کر دے اور کڑا پہنچنے پر سرکشی پر آمادہ نہ ہو، مگر سلطان کو علاؤالدین کے خلاف یہ بات پسند نہ آئی۔ فخر الدین نے سلطان کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیا کہ دلی واپس چلے جانا چاہیے تاکہ علاؤالدین کے دل میں سلطان کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ سلطان کے دلی پہنچنے پر علاؤالدین کا کڑا سے خط آیا جس میں اس نے اپنی غیر حاضری پر معافی کی التجا کی تھی اور سلطان سے اس ضمن میں تحریری فرمان کی درخواست کی تھی۔ سلطان نے نہایت دل جوئی کی باتیں لکھ کر کڑا پہنچا دی۔ ادھر علاؤالدین کے بھائی الماس بیگ نے سلطان کو اپنے دام میں پھنسا رکھا تھا۔
وہ اصلی حال کا انکشاف نہ ہونے دیتا تھا اور اپنے بھائی کی وفاداریوں کا طرح طرح سے یقین دلاتا تھا۔ اس نے سلطان کو علاؤالدین سے تنہا ملنے پر رضامند کر لیا اور خود بھائی کو تمام حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کڑا روانہ ہو گیا۔ رمضان کی 17 تاریخ کو سلطان روزے کی حالت میں کڑا پہنچا۔ الماس بیگ کے کہنے پر 2000 لشکریوں کو دریا کے پار چھوڑا اور خود بما چند مصاحبوں کے کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ الماس بیگ نے مکر و فریب سے ان ہمراہیوں کے ہتھیار رکھوا لیے۔ جو ہی کشتی کنارے لگی، علاؤالدین کے لشکر صف آراستہ دکھائی دیے۔ سلطان کشتی میں بیٹھا تلاوت قرآن کرتا آ رہا تھا۔ وہ کشتی سے اتر کر علاؤالدین سے بغل گیر ہوا اور پیار سے اس کے منہ پر ہلکا سا تماچا مارا اور اس کی گال اور آنکھوں کو بوسہ دیا۔ دفعتاً علاؤالدین کے اشارے پر محمود بن سالم نے تلوار سے سلطان پر وار کیا۔ سلطان کے منہ سے نکلا، آہ بدبخت علاؤالدین، تو نے یہ کیا کیا؟ اتنے میں اختیار الدین نے عین افطار کے وقت سلطان کو گرا کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سلطان کے ہمراہی سب کے سب قتل کر دیے گئے اور سلطان کے خون ٹپکتے ہوئے سر سے سفید تاج اتار کر علاؤالدین کے سر پر رکھ دیا گیا۔